کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی حسب معمول آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ آج بھی کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کو لے کر نہیں، بلکہ جو گزشتہ 2-3 سلسلوں میں آپ کی طرف سے ہمیں سوالات موصول ہوئے، کچھ سوالات ہمارے پاس بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل آج ہم گفتگو کریں گے۔ ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کثرت درود کیجئے اور کل بروز قیامت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ قرب پائیے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے جتنی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی برکتیں بھی زیادہ ملیں گی۔ علم دین حاصل کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا تو عز و جل جل جلالہ وغیرہ الفاظ ادا کروں گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکرے پر درود پاک پڑھ لوں گا۔ اسی طرح حسب موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا، جو کچھ یہاں پر بیان کیا گیا سمجھنے کے بعد اچھی طرح سے اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور بھی جو نیتیں آپ حسب حال کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ سب سے اہم بات کہ سلسلے کے دوران ہمیں اپنی توجہ کو سلسلے کی جانب ہی مبذول رکھنا ہے، کسی اور کام میں مصروف رہیں گے، خیالات منتشر ہوں گے، کسی کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہوں گے تو ایک تو سلسلے کی برکتوں سے محروم ہو سکتے ہیں، دوسرا ایک بڑا نقصان کبھی، کیونکہ مسائل شرعیہ بیان کیے جاتے ہیں، ہاں کا نہ کا ہاں، حلال کا حرام، حرام کا حلال، یوں بھی سمجھنے میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر علم دین حاصل کرنے کی اور اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ایک گزشتہ سلسلے میں ہم سے سوال کیا گیا تھا گناہوں سے متعلق، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ گناہ کے ارادے پر پکڑ نہیں ہوتی، گرفت نہیں ہوتی جب تک کہ عزم نہ ہو۔ تو اگر اس کی کچھ وضاحت فرما دیں کہ فقط ارادے پر گرفت نہیں ہے، گناہ لکھا نہیں جاتا، عزم پر گرفت ہے، عزم پر جو ہے وہ گناہ لکھا جاتا ہے، جو بھی اس کے احکامات ہیں، تو اس ارادے میں اور عزم میں کیا فرق ہے، اگر اس کی کچھ وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں عام طور پر اس میں ایک غلط فہمی لوگوں میں عام ہے جی، کہ ارادے پر گناہ نہیں، تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک کوئی کام کریں گے نہیں تب تک گناہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ پچھلی مرتبہ کسی سائل نے بعد میں فون کر کے سوال بھی کیا تھا جی جی، کہ ہم تو یہی سنتے آئے اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں ملتا، گناہ کرے تو گناہ ملتا ہے۔ جی، تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں، دل کے افعال پر گناہ ملنا یہ تو نصوص سے ثابت ہے۔ اچھا، یعنی یہ تو واضح طور پہ ہماری چند ایک مثالیں اگر میں عرض کروں گا تو سمجھ آ جائے گا۔ جی، جیسے مثال کے طور پہ حسد ہے۔ صحیح، حسد جو ہے وہ بیسیکلی دل کا فعل ہے کہ دل کے اندر آدمی مسلمان کا نقصان چاہتا ہے، اور اسی طرح تکبر ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ بھی دل کا فعل ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنا، اپنے دل کے اندر مسلمان کا کینہ رکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، یہ دل کے افعال ہیں اور ان کے اوپر گناہ ملتا ہے۔ صحیح۔ اب بات یہ ہے
کہ چاہت کے اوپر، ارادے کے اوپر اور خیالات کے اوپر گناہ ملنے کی صورت، جی تو اس کی متعدد صورتیں بنتی ہیں۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پہ ایک ہے تصوراتی گناہ۔ جی تصوراتی گناہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے تصور میں ایک گناہ کرتا ہے، صحیح، جیسے معاذ اللہ بدکاری ہے۔ صحیح، ایک آدمی اپنے تصور کے اندر وہ پورے افعال کرتا ہے اور اسے لذت حاصل کرتا ہے۔ اب یہ اس کے خیالات ہیں، لیکن ان خیالات پر بھی یہ گناہ گار ہوتا ہے، یعنی ایک ہے خیال آ جانا اور ایک ہے خیال لانا اور پھر اس کے ذریعے اس گناہ کو اپنے دل و دماغ میں پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ صحیح، یہ جو تصوراتی گناہ ہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ صحیح، اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اور علامہ شامی علیہ رحمہ نے فتاوی شامی کے اندر اس کو صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا کہ تصور کے اندر یوں گناہ کیا جائے تو گناہ ملتا ہے۔ صحیح، اچھا، دوسری بات ہے کہ گناہ کے اوپر راضی ہونا اور خوش ہونا۔ اب وہ گناہ کسی نے کیا لیکن یہ اس پر راضی ہے، یہ اس پر خوش ہے تو بھی گناہ گار ہے۔ جیسے اس کی بڑی واضح سی مثال ہے کہ کفر پر راضی ہونا خود کفر ہے۔ صحیح، صحیح، یعنی کفر پر راضی ہونا خود کفر ہے۔ ایک آدمی اپنے کفر پر راضی ہوتا ہے کہ میں مستقبل کے اندر یعنی میں کافر ہو جاؤں معاذ اللہ، تو اب اس کے اوپر اگر وہ راضی ہے تو اس کی یہ رضا مندی جو ہے یہ بذات خود کفر، صحیح، بلکہ کفر غیر کے اوپر بھی رضا مندی کو فقہاء کرام نے کفر لکھا ہے۔ یعنی ایک آدمی کافر ہوا، دوسرا آدمی اس پہ راضی ہے، خوش ہے، اچھا ہوا کافر ہوا۔ اب اس کے اندر کوئی اس کے اندر تعویلی صورت نہیں ہے تو اس کا دوسرے کے کفر پر راضی ہونا یہ بھی کفر قرار دیا گیا۔ تو اب یہ دل کا فعل تھا کہ دل کے اندر ایک آدمی راضی ہوا، خوش ہوا اور اس کے اوپر کفر کا حکم ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح دل کے اندر یہ چاہت ہونا جی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ایسی چاہت بھی حرام ہے۔ یعنی ضرر مسلمین کی چاہت اسے حرام قرار دیا، اگرچہ ضرر دیا نہیں، اگرچہ ضرر دیا نہیں، اپنے اندر ہی سوچتا ہے کہ یار یہ تباہی ہو جائے۔ جیسے وہ حسد کے اندر بھی تو بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ زوال نعمت چاہتا ہے، اور یہ زوال نعمت سے اگلی چیز ہے کہ ضرر چاہتا ہے۔ وہ تو نعمت زائل ہو رہی تھی، وہ بھی ایک ضرر ہے، لیکن باقاعدہ بالفعل ضرر پہنچے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ مر ہی جائے، یہ ضرر چاہنا جو ہے یہ بذات خود یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح مسلمانوں کے اندر گناہ پھیلے، بے حیائی پھیلے، یہ نص قطعی قرآنی ہے کہ یہ حرام ہے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، جو یہ چاہتے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ ان کی چاہت ہے ان کی کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اور اس کے اوپر ہی حکم دے دیا گیا کہ ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہ چاہت ہے اور اس کے اوپر گناہ ہے۔ اچھا، اسی طرح بدگمانی ہے، جیسے بدگمانی بھی کیا ہے؟ بدگمانی ایک ذہن کے اندر خیال کا جمع لینا ہی ہے نا، لیکن وہ خیال کا جمع لینا ہی گناہ قرار پا گیا ہے کہ بدگمانی کرتا ہے، اور اس کی کوئی قرینہ بھی نہیں ہے اس کا کہ اس طرح کی بدگمانی کی جائے۔ اچھا، پھر آ گیا ارادہ، جس کا بطور خاص ہم جس کی بات کر رہے ہیں۔ ارادے کے اندر بیسیکلی درجات ہیں۔ اچھا، حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ دو آدمی تلوار کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ان میں جو دوسرے کو قتل کر دے تو یہ قاتل بھی جہنمی اور جو قتل ہوا وہ بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قاتل ہے وہ تو جہنمی ہوا کہ اس نے قتل کیا، لیکن جو قتل ہو گیا وہ کیوں جہنمی؟ تو فرمایا کہ یہ بھی تو اپنے اس کے قتل کے اوپر حریص تھا، کوشش تو یہ بھی تو دوسرے کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا۔ صحیح صحیح۔ تو چونکہ اس کا بھی عزم مصمم اس کو قتل کرنے کا تھا، لہذا یہ بھی جہنمی۔ تو یہ حدیث مبارک ہے، اس کی شرح کے اندر محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں پر عزم مصمم موجود ہو وہاں پر اس کا گناہ ملتا ہے، اگرچہ وہ فعل نہ کر پائے، قتل کا فعل نہیں کر پایا لیکن اس کو گناہ ملتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ارادے کے درجات ہیں، یعنی جو بیسیکلی کنفیوژن جو ہوتی ہے وہ ہے ارادے کے مختلف درجات سمجھنے میں۔ صحیح صحیح۔ ارادے کے یا نیت کے یوں کہہ لیں کہ 5 درجے ہیں۔ اچھا، پہلا درجہ ہے حاجس، یعنی اسے کہتے ہیں حاجس، دوسرے کو کہتے ہیں خاطر، تیسرے کو کہتے ہیں حدیث نفس، چوتھے کو کہتے ہیں ہم، اور 5ویں کو کہتے ہیں عزم۔ صحیح۔ یہ جو پہلا درجہ حاجس ہے، حاجس کیا ہوتا ہے؟ حاجس کہتے ہیں دل میں خیال آیا اور گیا، لمحے کو آیا چلا گیا، لمحے کو آیا اور چلا گیا۔
خاطر یہ ہوتی ہے کہ بار بار خیال آئے. حدیث نفس یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کے مطابق اپنے دل کے اندر پلان کرنا شروع کر دے. اور اس حدیث نفس سے آگے ہے ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بندہ اس کام کو کرنے کا غالب ارادہ کر چکا. صحیح. غالب ارادہ اس کے کرنے کا کر چکا، لیکن تھوڑا سا ابھی بھی ارادہ اس کا تھوڑا سا ڈاواڈول ہے کہ نہیں یار وہ نہیں کرتا. صحیح. پکڑا جاؤں گا، بے عزتی ہوگی، مجھے بھی نقصان ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو نہ کرنے کا تھوڑا سا ارادہ ہے یہ ساتھ موجود ہے. صحیح. تو وہ جو جانب غالب ہے ارادے کی اسے ہم من کہتے ہیں. ہم من. ٹھیک ہے. پانچواں درجہ ہے عزم. عزم کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کرنے کا ارادہ ایسا کر لیا کہ بھلے مجھے نقصان ہی ہو جائے میں نے کرنا ہی کرنا. صحیح. اب اس کی مثال لے لیں آپ. ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے میں چوری کر لیتا ہوں. صحیح. اس کے دل میں چوری کرنے کا خیال آیا اور چلا گیا. یہ ہو گیا حاجز. اب اس کے ساتھ یہ خیال بار بار آنا شروع ہو گیا. پھر یہ ہو گیا خاطر. اس کے بعد اس نے پلان کرنا شروع کر دیا کہ یار میں اس کے ہاں کر لیتا ہوں، اور یہ اس طرح یہ جو پلان کرنا ہے یہ اس کا حدیث نفس. ٹھیک ہے. یہ حدیث نفس ہو. اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے کرنی ہے. اب اس نے اب پورا اپنا پلان جو ہے نا اپنے انتہا تک پہنچانے تک پہنچ گیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ڈر ہے کہ یار پکڑا گیا نا تو مار پڑے گی، جیل ہو جائے گی، بے عزتی ہوگی، تو نہیں کرتا. صحیح. اب نہیں کرنا بھی تھوڑا سا ہے 5%، 10%. ٹھیک ہے. لیکن 90% اور 95% جو ہے وہ اس کے کرنے کا ارادہ ہے. صحیح. یہ ہے ہمن. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا درجہ یہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی مجھے چوری کرنی ہے بھلے میں پکڑا جاؤں. صحیح. مجھے جیل ہو جائے، میری بے عزتی ہو، مجھے مار پڑے، جو بھی ہو جائے مجھے چوری کرنی. یہ جو اس کا عزم ہے، یہ جو ارادہ ہے، یہ عزم کہلاتا ہے. جب آدمی گناہ کا عزم کر لیتا ہے تو اسے گناہ ملتا ہے. صحیح. اور اس سے پہلے کے جو 4 درجات ہیں یعنی حاجز، خاطر، حدیث نفس اور ہم، ان 4 درجات پر گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو 5واں درجہ جب آتا ہے تو اس کے اوپر یہ گناہگار ہو جاتا ہے. صحیح. البتہ نیکیوں کی طرف یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں میں حاجز پر نیکی نہیں، ٹھیک ہے، خاطر پر نیکی نہیں، حدیث نفس پر نیکی نہیں ہے، لیکن ہمن پر نیکی ہے. اچھا، ایک درجہ پہلے ہی نیکی مل جاتی. نیکی ایک درجہ پہلے ہے. تو وہ جو چوتھا درجہ ہے حدیث اس کے بارے میں. اچھا، اس میں ہے اذا ہم بحسنۃ اذا ہم بسیئۃ. وہاں الفاظ ہی یہ ہیں کہ جب نیکی کا ہم کرے، گناہ کا ہم کرے. گناہ کا ہم کرے تو فرمایا کہ گناہ نہیں ملے گا جب تک کر نہ لے، اور کرے تو ایک ملے گا. اور حسنہ کا ہم کرے تو فرمایا کہ اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو اس کو 10 گنا ملتی ہے. تو یہ وہ فرق ہے چوتھے درجے پر جا کے. اس سے پہلے تینوں درجوں پر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے تو بہرحال وہ اچھا ہے، اور برا ہے تو بہرحال برا ہے، لیکن گناہ نہیں. لیکن ہمن پہ جا کے اگر وہ نیکی کا ارادہ ہے تو ثواب ہے، گناہ کا ارادہ ہے تو گناہ نہیں. البتہ کرے گا تو ہوگا. لیکن عزم پہ جا کے، عزم اب نیکی کا ہے تو بھی ثواب، ٹھیک ہے، اور عزم اگر گناہ کا ہے تو اس کے اوپر گناہ. صحیح. تو یہ وہ سارے درجات ہیں جن کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر اس طرح کا کنفیوژن نہیں ہوتا. ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری وضاحت ہمیں سننے کو ملی. اور بہت سارے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں گے، جو خیالات ہوں گے، اور اس کے اندر ہم غلطی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات سمجھنے میں چونکہ غلطی ہوتی ہے تو پھر عملی طور پر بھی اس میں ہم غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس ترتیب کو، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گناہ سے بچنے میں اور نیکی کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں؟ اگر ایسا ہے تو نیکیوں کی حفاظت کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، نیکیاں ضائع ہونا اور اس کی حفاظت کا طریقہ کیا فرمائیں؟ نیکیاں ضائع ہونے کی تو بہت ساری صورتیں ہیں، کیونکہ حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. اچھا، خاتمے سے یہ بھی مراد ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صحیح. ایمان پر خاتمہ ہے تو وہ اعمال بھی معتبر ہیں اور ان کا فائدہ بھی ہوگا. اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہے تو اعمال جو ہے وہ رائیگاں چلے جائیں گے. صحیح. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے
کہ خود اعمال کا اپنا خاتمہ کیسا ہے، اچھا یعنی عمل کا وہ بھی اپنا مرتے دم تک جو ہے وہ باقی رہتے ہیں یا نہیں رہتے، کیونکہ کئی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ اعمال برباد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو بہت ساری صورتیں ہیں جن میں اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، صحیح، یعنی بعض میں تو قطعی طور پہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض کے اندر یہ اندیشہ ہے کہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اس میں چند ایک چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، جس سے سب سے پہلے کفر۔ صحیح، کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، بھلے وہ پوری دنیا کو کھانا کھلا دے اور پوری دنیا کو نوکریاں دلا دے، ٹھیک ہے، اگر کفر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آخرت کے اعتبار سے وہ عمل کوئی قبول نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے دے گا، اس کی عزت کے طور پر، اس کی شہرت کی صورت میں، اس کی دولت کی صورت میں، اس کی نیک نامی کی صورت میں، دنیاوی صحیح، ان چیزوں کے اندر اس کو بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اسے اس کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے اعمال کی طرف قصد فرمائیں گے اور انہیں ہباء منصورہ کر دیں گے، یعنی انہیں بالکل ذرات کے اندر بکھیر کے رکھ دیں گے۔ تو جو کفار کے عمل ہے یہ بالکل جو ہے وہ روشن دان کی جیسے دھوپ کے اندر جو ذرات نظر آتے ہیں یہ ان کی طرح بکھر جائیں گے۔ صحیح، دوسرے نمبر پہ ارتداد۔ ارتداد بیسیکلی کفر ہی ہے، لیکن کفر جو ہے وہ ذرا دونوں اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ ارتداد یہ ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف گیا، صحیح، اس کے عمل بھی برباد ہیں، یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، پھر وہ کفر کی حالت میں مر جائے، تو اس کے اعمال دنیا آخرت دونوں میں برباد ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ تو ارتداد جو ہے کفر سے، ارتداد سے قطعی طور پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ اعمال کے جن کے بارے میں روایات کے اندر موجود ہے یا قرآن پاک کی آیات موجود ہیں اور ان میں یہ قوی اندیشہ موجود ہے کہ اس سے اعمال ضائع ہو جائیں، وہ بھی متعدد ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ حسد، حسد کے بارے میں حدیث مبارک ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ صحیح، آگ جیسے لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح ریاکاری ہے۔ ریاکاری کے بارے میں تو معروف ہے کہ ریاکاری سے جو ہے وہ اعمال کا ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، اس کی امید رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ صحیح، علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں عبادت میں شریک ٹھہرانے سے مراد ریاکاری ہے، کہ ریاکاری کر کے بندہ اللہ کی رضا کے ساتھ مخلوق کی رضا بھی اس میں شامل کر لیتا ہے، یا خالص مخلوق ہی کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ریاکاری سے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اچھا، اسی طرح کسی پر احسان کیا تو احسان جتانا، یہ احسان جتانا بھی اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یعنی اس عمل کو، جو احسان کیا اس عمل کو، جیسے صدقہ کیا کسی کے اوپر، اب صدقے کا احسان جتایا، کسی کی مدد کی اور اس مدد کا احسان جتایا، تو اس سے عمل برباد ہو جائے گا۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارک ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، بالمن احسان جتا کر، والاذی اور تکلیف دے کر، صحیح، جیسے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی جیسے اس کے اعمال برباد ہیں، اسی طریقے سے احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ تو اب اس آیت میں دونوں کا بیان ہو گیا، یعنی ریاکاری کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور احسان جتانے کو بیان کیا گیا کہ ریاکار کے بھی اعمال برباد اور احسان جتلانے والے کے بھی صدقات جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح غیبت ہے۔ غیبت کے اندر یوں بربادی ہے کہ بندی کی نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، بہت بڑا لاس۔ اب جس کی غیبت کی ہے اس کے نامہ اعمال میں عمل منتقل ہو گئے، تو اب یہ تو اعمال سے گیا، یہ اعمال سے فارغ ہو گیا، تو یہ بھی اپنی نیکیاں ضائع کرنے کی صورت ہے۔ اچھا، اسی طرح ظلم کرنا، یہ نیکیاں برباد کرنے کی کثیر الوقوع صورت ہے، یعنی کفر و ارتداد سے تو حتی الامکان جو ہے وہ مسلمان بچتا ہی ہے اور بچا ہوا ہی ہوتا ہے، اور جب کر لیتا تو مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ریاکاری بہرحال ایک بہت بڑا پہلو ہے، لیکن غیبت اور یہ جو آخری صورت ہے ظلم،
ان کے اندر ابتلا زیادہ ہے. ریاکاری میں بھی شاید اتنا ابتلا نہیں ہوتا جتنا غیبت کے اندر ہوتا ہے اور ظلم کے اوپر ہوتا ہے. اس میں بھی غیبت زیادہ ہے, ظلم کی بنسبت غیبت زیادہ ہے. اب ظلم کے بارے میں بھی حدیث مبارک ہے کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس کے پاس مال نہیں. صحیح. تو فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا, صحیح, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہا ہوگا. تو اب اس کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جائیں گی, اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو جن پر اس نے ظلم کیا تھا ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. استغفر اللہ. تو نیکیاں تو لے کر گیا, دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا اور نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ لے کر گیا, لیکن دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے, کسی کا مال کھانے کی وجہ سے, کسی کو گالی دینے کی وجہ سے, کسی پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے, کسی کا مذاق اڑانے کی وجہ سے, کسی کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے, کسی کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ایذا دینے کی وجہ سے, اس کے نامہ اعمال کی نیکیاں یہاں سے منتقل ہو کر ان مظلوموں کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی. تو اب یہ جو ظالم ہے, یہ ظلم کی جو صورت ہے, یہ بھی آدمی کے نیکیوں کے برباد ہونے کی صورت ہے. تو یہ ساری صورتیں وہ بنتی ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد بھی ہو سکتی ہیں. پر ان سے بچنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ آدمی پھر ان کاموں سے بچے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی کفر سے, ارتداد سے, اور ریاکاری سے, اور ظلم سے, اور غیبت سے, اور حسد سے, ان کاموں سے بچے. اور ان سے بچنے کی صورت وہی ہے کہ ان کی معلومات ہوگی تو بچے گا. صحیح. حتیٰ کہ کفر سے بھی آدمی تب بچے گا جب اس کی معلومات ہوگی. یعنی کفر کی معلومات نہیں ہے تو آدمی, ہمارے ہاں تو معاشرے میں جو صورت حال ہے, لوگ جس طرح کے جملے بول دیتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں. 20 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جملے کفریہ ہوتے ہیں. صحیح. اور ایسے کفریہ ہوتے ہیں کہ اعمال بھی برباد کر دیں. یعنی ایسے التزام کفر والے جملے بھی لوگ بول دیتے ہیں. تو اب کیا معلومات نہیں ہے, اس معلومات نہ ہونے کی, حالانکہ ان کی معلومات حاصل کرنا فرض ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اسی طرح ریاکاری کی وہ باریکیاں نہیں پتہ ہوتی, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اعمال برباد کر بیٹھتا ہے. صحیح. ظلم جو ہے اس کو آدمی جانتا بھی ہوتا ہے پھر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے. غیبت کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی, وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے. احسان جتانا جو ہے وہ جو زیادہ لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے وہ احسان بھی جتانے والا ساتھی ہوتا ہے. تو ان کی معلومات حاصل کرنا اور پھر یہ سوچ رکھنا کہ میں نے نیکیاں کی ہیں, یہ بچیں بھی. نیکیاں کر لینا کمال ہے, صحیح, لیکن اس سے بڑا کمال ہے کہ ان نیکیوں کو بچا بھی لیا جائے. ورنہ نیکیاں تو کر لی لیکن بعد میں نیکیاں ختم ہو گئی. تو نیکیاں جب ختم ہی ہو گئی تو وہ جو اس سے بڑا کمال تھا ان کو محفوظ رکھنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے کر جانا, وہ تو سارا معاملہ ختم ہو گیا. سارا معاملہ ختم ہو گیا. بڑا ہی اہم ہے, اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ نیکی تو جب ہی نیکی ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی مل سکے. ورنہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا, جو اعمال نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں, ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. 3 چیزوں کا مفتی صاحب نے بالخصوص بیان کیا یہاں پر. تینوں کی معلومات کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ معلومات ہوں گی تو بچ سکیں گے. یہاں پر میں ناظرین کو مشورہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کفر سے بچنے کے لیے, کفریہ کلمات سے بچنے کے لیے, امیر اہل سنت کی کتاب جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, ٹائٹل بھی امید ہے آپ کو دکھا دیا جائے گا اسکرین پر. یہ آپ حاصل کیجئے, ہر گھر میں ہونی چاہیے. ہر اسلامی بھائی, اسلامی بہن کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. غیبت کے متعلق تو بڑا ہی زبردست انسائکلوپیڈیا ہے, غیبت کی تباہ کاریاں, یہ حاصل کیجئے, اسے پڑھیے. اور ظلم سے متعلق ظلم کا انجام نامی رسالہ ہے امیر اہل سنت کا, اسی سے ملتا جلتا احترام مسلم, مسلمان کا احترام کرنا, اس میں بھی اسی طرح حقوق سے متعلق بھی امیر اہل سنت کے رسالے ہیں. یہ کتابیں حاصل کیجئے. معلومات ہوں گی تو ہی ہم بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اچھا ماحول ہوگا جب بھی ہمارا بچنے کا ذہن بنے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں دونوں چیزیں میسر آتی ہیں. ہمیں مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, سکھایا جاتا ہے, اور عملی طور پر عمل کرنے کے لیے ہمیں مدنی قافلوں کی ترغیب ہے, اجتماعات کی ترغیب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے اور نیکیوں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جن کتابوں کا میں نے نام ذکر کیا ان میں سے بعض الحمدللہ انگریزی زبان میں بھی ہیں اور بھی دیگر زبانوں میں بھی ہیں, اور جو مکتبۃ المدینہ تک فزیکلی رسائی ان کی نہیں ہے, دنیا کے ایسے علاقے میں ہیں, تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کیجئے, dawatIslami.net وزٹ کیجئے. انشاءاللہ عزوجل فری ڈاؤن لوڈنگ کے ذریعے آپ یہ کتابیں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب اور سنتے ہیں کہ کیا سوال مفتی صاحب سے پوچھا گیا ہے. جی سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب,
میرا آپ سے سوال یہ ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے مگر ایسا عموماً نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی مفتی صاحب، بڑا ہی ایک کامن کویسچن ہے. دونوں باتیں ہی عوام میں مشہور ہیں. یہ بھی معلوم ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کے مناظر نظر آتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جی، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے. جی، ایک تو یہ بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم بے حیائی اور برے کاموں سے بچو. اچھا، اس سینس کے اندر اب تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے یہ تمہارا اپنا کام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچو، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، روکتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے. تو اس طرح نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے. اب تم رکتے ہو یا نہیں رکتے یہ تمہارا اپنا کام ہے. ایک تو اس کا معنی یہ ہے. اگر یہ معنی مراد ہے تو اس کے اعتبار سے تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. صحیح. لیکن دوسرا معنی جو معروف ہے جی، کہ نماز میں بذات خود یہ تاثیر ہے ماشاءاللہ کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. کہ ایک آدمی اگر برے کاموں کا مرتکب ہے لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا عادی ہے، تو یہ نماز اسے گناہوں سے دور کر دے گی. صحیح. ایک یہ مفہوم ہے. جی، اکثر مفسرین نے یہی مفہوم بیان کیا جی، کہ اور اس کا اسی یہ کے مطلب حساب سے ہے عموماً سوال کیا کہ جاتا ہے. نماز میں بذات خود یہ تاثیر ہے کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. لیکن اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ نماز کی دو قسمیں ہیں. اچھا، ایک وہ نماز بھی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہی ہے، منافقین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے مرتے مرتے ہی کھڑے ہوتے ہیں. یعنی سستی سے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسل مندی سے کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی نماز پڑھنی صرف اس لیے تھی کہ نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے. تو ایک وہ نماز ہے. یا ایک وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. تو اب ایک تو وہ نماز ہے. اچھا، دوسری وہ نماز ہے جو اس منافقت اور ریاکاری سے تو پاک ہے. ٹھیک ہے. اس منافقت اور ریاکاری سے پاک ہے، لیکن پھر اس میں آگے دو صورتیں بن جاتی. جی، اس میں ایک وہ صورت ہے کہ جو ریاکاری اور منافقت سے تو بچ گئی لیکن جو نماز کا کامل درجہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. جیسے عام طور پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ جلدی جلدی میں آیا کہ وضو کیا، نماز پڑھی، نماز کے اندر خیالات پوری دنیا میں گھومتے رہے، سجدہ غفلت سے، رکوع غفلت سے، یوں نماز پڑھا کے چلے گئے. یہ لوگ فرض کے ادا کرنے والے ہیں. صحیح. اور ان کا اپنا کام کا چھوڑ کر آنا اور یہ نماز پڑھنا، یہ اتنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور یہ مشقت اٹھائی، کوشش کی ہے انہوں نے. لیکن یہ نماز بھی برائی اور بے حیائی سے بچانے والی نہیں ہے. اچھا، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے وہ بچانے والی ہوگی جو قرآن کے اصل معیار پر پوری اترے گی. اب قرآن کا اصل معیار نماز کا ہے کیا؟ جس کے اوپر یعنی بے پناہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جس کے اوپر بہت اعلیٰ درجے کی بشارتیں دی جاتی ہیں، جن کو مقربین بارگاہ الہی قرار دیا جاتا ہے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. سبحان اللہ. کہ فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. اب نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں انہیں برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اسی طریقے سے ایک تو نماز میں خشوع ہونا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نمازوں پر مداومت ہونا، یعنی مستقل ہمیشہ نمازیں پڑھنا، صحیح. پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنا. جیسے قرآن پاک کے اندر یہ ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے ہیں. اور یہ جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا اور ہمیشہ نماز پڑھنا، اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ آتا ہے اقامت صلاۃ. اچھا، جو یہ جو فرمایا جاتا ہے نا وہ یقیمون الصلاۃ، صحیح. یا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شے کو بالکل سیدھا کھڑا کر دینا. صحیح. اقامت کا مطلب کہ اب اس میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل مستقیم سیدھی ہو.
اور یہ وہ نماز ہوتی ہے جس میں ظاہری باطنی دونوں طرح کے آداب کا خیال رکھا جاتا ہے. صحیح. ظاہری آداب کے اندر وہ چیزیں کہ جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں فرائض و واجبات تو اپنی جگہ لوازمات میں آ جاتے ہیں، وہ تو ضروریات میں سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی جو نماز کے اندر یعنی مکروہات تنزیہیہ بیان کیے جاتے ہیں ان سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے، خلاف اولا کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تمام مستحبات کو بھی ادا کرے، جو سنن زوائد سنن غیر مؤکدہ ہیں انہیں بھی ادا کرے. صحیح. اور دوسری طرف جو اس کے باطنی آداب ہیں ان کو بھی پورا کریں. اب باطنی آداب کے اندر مین تو خشوع و خضوع ہے. اب آگے اس کی تعبیرات ہیں. ٹھیک ہے. اس کی تعبیر کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر جانے. صحیح. اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی نماز کو آخری نماز سمجھے. اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یوں سمجھے کہ جیسے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے جواب دینا ہے. ایک عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں اس نے حاضر ہونا ہے. پھر اس کے لیے مختلف تعبیرات ہیں کہ وہ اس خشوع و خضوع کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کے جلال کو سامنے رکھتے ہوئے نماز ادا کی جائے. یہ اس نماز کے باطنی آداب ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ نماز کہ جو اقامت صلاۃ ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں آداب پر مشتمل ہے اور ان کی جامع ہے، وہ نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، روک دیتی ہے. یعنی ایسی نماز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ نماز آدمی کو روک دے. صحیح. اب ہم جو بات کرتے ہیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ نمازی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہی نمازی جو ہے وہ سود بھی کھا رہا ہوتا ہے. یعنی ادھر وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ کے گیا، واپسی میں جا کے وہ سود کا حساب کر رہا ہوتا ہے. یہاں سے وہ نماز پڑھ کے گیا اور بعد میں جا کے وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے. آپ کو بہت سارے یعنی اس شعبے کے لوگ بھی ملیں گے کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں رشوت بھی لیتے ہیں اور بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ان کی وہ نماز وہ والی ہے ہی نہیں جو انہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے. اب ظاہر اچھا ہمارا تو معاملہ اس سے بھی پہلے آ جاتا ہے کہ ظاہری باطنی آداب کا بھی علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بلکہ آداب تو اور بھی ذرا پیچھے چلا جائے گا. ہمارے تو فرائض و واجبات کا علم کتنے لوگوں کو ہے؟ نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز کی کتنی شرائط ہیں، نماز کے مفسدات کتنے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز میں مکروہ تحریمی کون کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو ان کی معلومات کتنوں کو ہے. تو پہلے فرائض کا علم، پھر واجبات کا علم، پھر سنن موقدہ سنن غیر موقدہ کا علم، دوسری طرف جو نماز کے نواقضات ہیں، توڑنے والی چیزیں، مکروہ تحریمی کرنے والی چیزیں، اور جو اس کے متعلقہ یعنی درجہ بدرجہ آتی ہیں، ان سب کی معلومات ہوں. پھر معلومات تنہا کافی نہیں ہوتی، معلومات کے ساتھ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. یعنی پتہ تو ہے کہ نماز کے اندر یہ سنتیں ہیں اور ادا آدمی کرے ہی نہیں، تو اب معلوم ہونا تو اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا کہ نماز اس کو بے حیائی سے روک دے. تو لہٰذا یہ ساری معلومات ہوں، ان معلومات کی روشنی میں پھر نماز پڑھی جائے. ایسی جو نماز ہو، ایسے نمازی کے بارے میں آپ کو شاید مثال نہ ملے کہ اس کی نماز نے اسے بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکا ہو. اگر اسے ارتکاب ہوا ہوگا تو اس نے توبہ بھی ساتھی کی. صحیح. اگر ارتکاب ہوا ہوگا تو اس نے توبہ بھی کی ہوگی، لیکن ایسی نماز بہرحال آدمی کو برائیوں سے روک دیتی. بجا فرمایا آپ نے مفتی صاحب. واقعی یہ دیکھا ہے اور اس کے بھی مناظر عام ہیں، اگرچہ اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے کہ واقعی جو پکا سچا نمازی ہوتا ہے تو لوگ دیکھ کر ہی کہتے ہیں کہ یار بڑا نیک آدمی ہے. وہ اپنے محلے میں معاشرے میں بھی ایک اس کا منفرد درجہ ہو جاتا ہے، مقام ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق ہی الگ ہوتی ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، نماز سب سے پہلا فرض جو مسلمان پر ہے، اس کو مکمل طور پر صحیح طور پر ادا کرنا ہمارے لیے کس قدر اہم ہے اور کون سی نماز بندے کو ہر طرح کے گناہوں سے بچا سکتی ہے، اس کی بھی وضاحت ہم نے سنی. یہاں پر بھی پڑھنے کی بات کہی گئی. نماز کے احکام نامی کتاب حاصل کیجئے، انگلش کے اندر لاز آف صلاح کے نام سے ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ تمام معلومات مل جائیں گی. جو مسائل ہیں وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اس کے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام مل جائیں گے. مفتی صاحب، جو باطنی آپ نے چند اشارات دیے، اس پر اگر کسی کتاب کی آپ سجیشن دیں. مسائل پر تو کتابیں موجود ہیں، عموماً لوگوں کو مل بھی جاتی ہیں، میسر بھی ہوتی ہیں، لیکن جو باطنی آداب ہیں ان کی تفصیلات کسی کتاب میں اگر کوئی پڑھنا چاہے ہمارا ناظر تو کیا سجیسٹ کریں گے؟ سعادت کے اندر اس کی بہت پیاری تفصیل موجود ہے. احیاء العلوم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. احیاء العلوم کی جو پہلی جلد ہے، اسی طرح کیمیا سعادت کا جو شروع کا حصہ ہے عبادات کے بارے میں، اس میں خشوع و خضوع کے حوالے سے اور نماز کے باطنی آداب کے حوالے سے تمام تر تفصیل موجود ہے. یعنی اس میں جو فقہی احکام ہے وہ تو فقہ شافعی کے مطابق ہیں، لہذا اس میں تو ہم فقہ حنفی کے اوپر عمل کریں گے، وہ حنفی ہیں.
صحیح. لیکن جو آداب ہیں تو کیمہ سعادت احیاء العلوم دونوں کے اندر ہی اچھا جو آداب کا بیان ہے اس میں جیسے نماز ہے تو نماز کے باطنی آداب، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے باطنی آداب، حج ہے تو حج کے باطنی آداب، اور اسی طرح جو ہے وہ روزہ ہے تو روزہ کے باطنی آداب، ایون کہ تلاوت قرآن ہے تو اس کے باطنی آداب، ذکر اللہ ہے تو اس کے باطنی آداب، یعنی یوں اس میں باطنی آداب کا پورا پورا چیپٹر موجود ہے تفصیل کے ساتھ بیان تو احیاء العلوم الحمدللہ چھپی موجود ہے مکتبۃ المدینہ کی، تو اس والے حصے کا مطالعہ کر اس میں یہ سارے آداب مل جائیں گے. ماشاءاللہ. جذبہ ہونا چاہیے، سب کچھ بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، لیکن میں اور آپ کتنا پڑھتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب، ظاہر اور باطن کی بات چل رہی ہے، ظاہری مسائل اور باطنی آداب کی گفتگو چل رہی ہے. یہاں پر دو طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری مسائل شرعیہ کے بارے میں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو باطنی آداب کہیے، باطنی مسائل کہیے، اس کی طرف بڑے باطن کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس کے متعلق بہت زیادہ زور دیتے ہیں. دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو ان میں سے آپ کیا فرمائیں گے کہ صحیح کون، کہ جو ظاہری شریعت کی طرف بہت زیادہ توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو باطنی آداب کی طرف زیادہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو دونوں ہی صحیح ہیں. اچھا. جو ظاہر شریعت کی طرف بلاتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں. یعنی جیسے آپ اگر دارالافتہ میں جائیں گے تو آپ وہاں تقویٰ طہارت کے مسائل نہیں پوچھیں گے، آپ وہاں پر جو ظاہری مسائل ہیں وہی پوچھتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے. اور آپ کسی صوفیہ کرام کے پاس جائیں گے تو آپ ان سے طلاق کے مسائل نہیں پوچھیں گے، ان سے آپ باطن کے مسائل پوچھیں گے. تو یہ تو شعبے ہیں. اچھا. کہ کچھ لوگ جو ہے وہ باطنی معاملات کے اوپر زیادہ کلام کرتے ہیں اور کچھ ظاہری آداب شریعت پر زیادہ کلام کرتے ہیں. اصل کلام ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جو باطن کا نام لیں اور ظاہر کا انکار کریں. اچھا. یا جو ظاہر کا نام لے اور باطن کا انکار کریں. اس طرح کے جو افراط و تفرید کا شکار لوگ ہیں وہ غلط ہیں. یعنی صرف باطن کے اوپر زور دیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، باقی آپ بھلے نگاہیں آزاد چھوڑ دو، کان آزاد چھوڑ دو، اعضاء کو آزاد چھوڑ دو، اور حلال و حرام کی تمیز اٹھا دو، اور شریعت کے جملہ مسائل سے صرف نظر کر لو. تو صرف باطن کا نام لے کر اور دل کی پاکی کا نام لے کر صحیح یہ باتیں کرنے والے باطل ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا، یہ باطن کی باتیں کرنے والے باطل ہیں. ٹھیک ہے. اور جو صرف ظاہر کی بات کرے اور تصوف کا نام آتے ساتھ ہی بدگنا شروع ہو جائے، کہ تصوف کا نام ہی ان کے لیے ایک قسم کی چڑ بن جائے، صوفی کا نام ہی ان کے لیے زہر کی مانند ہونا شروع ہو جائے، تو یہ لوگ جو ہے یہ ظاہر پرست جو ہیں یہ بھی باطل کے اوپر ہے. کہ شریعت کے اندر تو دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جیسے دل کی بات ہے تو دل کے اوپر تو قرآن پاک کے اندر ہے. دل کی صفائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. جس دن نہیں نفع دیں گے بیٹے اور مال اور بیٹے نفع نہیں دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں آیا سلامتی والے دل کے ساتھ. سلامتی والے دل. بقلب سلیم، سلامتی والے دل کے ساتھ. کس سے سلامت؟ وہ جو باطن کے امراض ان سے سلامت اور پاک و صاف دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے. یہ حدیث مبارک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا کہ سن لو، بدن کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. اور سن لو وہ ٹکڑا دل ہے، کہ دل اگر سدھر جاتا ہے تو پورا بدن سدھر جاتا ہے، اور دل بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے. یعنی اعضاء بھی اسی طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں. اب یہ ہے باطن. اچھا، اب ظاہر کی طرف آ جائے تو ظاہر کے اوپر بھی قرآن پاک میں جو نماز پڑھنے کا، جو روزہ رکھنے کا، جو زکوٰۃ دینے کا، جو حج کرنے کا، اور جو کاروبار کی چیزیں بیان کی ہیں، جو نکاح طلاق کی چیزیں بیان کی ہیں، یہ سب ظاہر ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی دل کی صفائی کرتا رہے، یتیموں کا مال کھاتا رہے. تو اب دل کی صفائی بہت ہے اور یتیموں کا مال کھا رہا ہے، یہ کوئی دل کی صفائی نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر تو سیدھی وعید ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو اس طرح یہ نمازیں ضائع کرے کہ یہ ظاہری نماز جو ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہم دل کی نماز پڑھیں گے. تو یہ جو ہے ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیت فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ بنی اسرائیل میں پہلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، ایسے نالائق لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی. تو فرمایا یہ ان قریب
جہنم کی وادی غی سے ملاقات کریں گے، یعنی جہنم کی ایک وادی کی ان کو وہی سنا دی گئی، نمازوں کے ضائع کرنے کے اوپر، خواہشات کی پیروی کرنے کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اچھا، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ ہمارا دین ظاہر و باطن دونوں کی صفائی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر و باطن دونوں کی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں آپ کو وہ 20 چیزیں ملیں گی جن کا تعلق آدمی کے باطن کے ساتھ ہے۔ صحیح، یعنی قرآن پاک کے اندر یہ جیسے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان اہل ایمان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب قرآن سن کر دل کی ایسی کیفیت ہو جانا کہ ایمان میں اضافہ ہو جائے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ۔ صحیح، یا قرآن پاک کے اندر ہی ہے انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تکبر باطنی مرض ہے، دل کو اس سے پاک کرنے کا فرمایا گیا۔ صحیح، یا فرمایا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ تو حسد کرنا مذموم ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ۔ صحیح، تو اب یہ دل کے برائیاں ہیں، ان سے پاک کرنے کا فرمایا، اور دل کی اچھائیاں ہیں، ایمان بڑھ جائے، دل نرم پڑ جائے، یعنی قرآن پاک آدمی سنے اس کا دل نرم پڑے۔ خود قرآن پاک کے اندر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ نے بہترین کتاب نازل فرمائی، بہترین بات نازل فرمائی، جو جن کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، جن کی آیتوں کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اب فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے بدن کی کھال کے اوپر جو رونگٹے ہیں، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ، قرآن سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتی ہیں۔ اللہ، دل نرم پڑ گئے، بدن کی کھال نرم پڑ گئی، بدن کے اوپر ان کے بال کھڑے ہو گئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کا تعلق باطن کے ساتھ، یہ ظاہر کا عمل نہیں ہے، یہ باطن کا عمل ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر ہے۔ دوسری طرف آپ وہ لے لیں کہ جو ظاہر احکام ہیں اور ان کا قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پہ نکاح ہے، صحیح، فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہے تم ان سے نکاح کرو۔ تو اب نکاح کرنے کا تعلق باطن کے ساتھ ہے یا ظاہر کے ساتھ ہے؟ صحیح، اچھا، نکاح کے بعد نکاح کے اندر مہر دینا ہوتا ہے، نکاح کرتے تو مہر دیتے ہیں، مہر اتنا مقرر کرنا، اتنا دینا، آدھا دینا، نہیں مقرر کیا تو اس کی جو مقدار ہے وہ دینی۔ یہ جو احکام ہے سارے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے یا ظاہر کے ساتھ؟ مہر دینا واجب ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح طلاق کے معاملات ہیں کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ تک ہے، اس کے بعد یا اچھے طریقے سے روک لیا چھوڑ دو۔ تو اب طلاق ہے، طلاق کے بعد جو عدت گزارنا ہے، اس کا تعلق کون سے باطن کے ساتھ ہوگا؟ تو عدت گزارنا جو ہے اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے کہ اس نے ظاہری زیب و زینت کو ترک کرنا ہے، اس نے گھر کے اندر رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں جانا۔ تو یہ عدت کا معاملہ۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے مثال کے طور پہ قرض کا پورا قرآن پاک کے اندر بیان ہے، یعنی رکوع ہے، ایک تفصیلی آیت مبارکہ اس کے اندر، آیت مداینہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب تم کسی کو قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو کہ کب تک یہ قرض دیا ہے اور کب اس کی واپسی ہے۔ تو یہ جو قرض کے بارے میں احکام، اس کا باطن سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ظاہر سے تعلق ہے۔ رہن رکھنا، کہ کسی سے قرض لیا ہے تو اپنی شے اس کے پاس گروی رکھ دی جائے، بطور ضمانت کے رکھ دی جائے، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، پھر سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو تفصیلی احکام بیان کیے گئے وہ وراثت کے بارے میں۔ قرآن پاک میں فقہ کے جتنے ابواب ہیں یا انسانی زندگی کے جتنے معاملات ہیں جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، عقائد کے بعد اعمال کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ جو وضاحت سے بیان کیا گیا وہ وراثت کا، صحیح، کہ باپ کا اتنا حصہ ہے، ماں کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بہن کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، اور اس صورت میں اتنا بنے گا، اس صورت میں اتنا بنے گا۔ تو پورا رکوع اس کے اوپر موجود ہے، اس کے علاوہ اور آیتیں موجود ہیں۔ تو اب وراثت کا تعلق کون سے باطن کے ساتھ ہے؟ وراثت کا تعلق ظاہر مال کے ساتھ ہے، مال کی تقسیم کے بارے میں۔ تو خود قرآن پاک کا ہی اگر مطالعہ کر لیا جائے تو اسی سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ظاہر و باطن دونوں کا ذکر، دونوں کے احکام، دونوں کے مسائل، دونوں کے آداب کا بیان قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور احادیث طیبہ کا ذخیرہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ صحیح، یعنی قرآن پاک میں جتنی آیات و احادیث ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ احادیث مبارکہ اس موضوع پر موجود ہوں گی جن کا تعلق باطن کے ساتھ بھی ہے، ظاہر کے ساتھ بھی ہے۔ تو لہٰذا کامل وہ ہے،
جو باطن اور ظاہر دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. ہاں کسی موقع محل کی مناسبت سے کہ ایک آدمی صرف باطن کے اوپر بیان کرتا ہے, دوسرا صرف ظاہر کے اوپر بیان کرتا ہے, تو یہ اسپیشلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک آدمی ایک شے کے اندر ایکسپرٹ ہے, دوسرا دوسرے میں ایکسپرٹ ہے. تو دونوں یہ جو بیان کرنے والے ہیں کہ ایک ظاہر پہ بڑا زور دیتا ہے, دوسرا باطن پہ بڑا زور دیتا ہے, ان میں کوئی غلط نہیں. ہاں وہ کہ جو باطن پہ زور دے کے ظاہر کا انکار کرے یا ظاہر پر زور دے کر باطن کا انکار کرے, یہ دونوں خود باطل ہیں. صحیح ماشاءاللہ. مفتی صاحب بڑا ایک انٹرسٹنگ کوسچن اسی سے متعلق ہے, میں انشاءاللہ کرتا ہوں. جب تک کچھ میرے خیال میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں, آپ ایک نظر دیکھ لیجئے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہے اسلام اور اس کا حسن. ہمارے ظاہر کو بھی سدھارنا ہے, ہمیں اپنے باطن کو بھی سنبھالنا ہے. جو بھی احکامات شرعیہ ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. دونوں طرح سے احکامات موجود ہیں, بڑی تفصیل سے موجود ہیں, اور ہر چیز کی وضاحت ہمیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہے. اب یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپ پر منحصر ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنا ہم علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا پیغام یہی ہے, مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں. آپ اس کا مطالعہ کیجئے, حاصل کیجئے, آپ کو دونوں چیزوں کا امتزاج نظر آئے گا. مسائل پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. پورا ایک نصاب بیان کیا گیا. فرض علوم سے متعلق آپ کو ترغیبات آپ تقریباً ہر دوسرے بیان کے اندر سنتے ہی رہتے ہیں. اسی طرح سے اپنے باطن کی صفائی ہے, باطنی امراض سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر آپ بیانات بھی سنتے ہیں. مدنی چینل پر آپ کو پورے سلسلے بھی ان موضوعات پر پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو, ہمارا باطن بھی اچھا ہو. اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کچھ اگر میسیجز کے جوابات ہو جائیں پھر انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں اس میں ایک سوال ہے, کسی گناہ کے کام کا وسوسہ آیا جی تو کیا اس پر بھی گناہ ملے گا؟ صحیح. تو اس پر تو گناہ نہیں ملے گا. گناہ کا وسوسہ جو ہے وہ یا تو حاجز ہوتا ہے یا خاطر ہوتا ہے, وہ تقریباً اسی مرحلے کے اندر آتا ہے, یعنی یا تو ایک مرتبہ آئے گا یا بار بار آئے گا. تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. حدیث مبارک کے اندر بھی صراحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ جب تک وہ اس کا تکلم نہ کرے, یعنی ایک وسوسہ آیا, اب اس کو لوگوں کو وہ یوں بیان کرتا ہے کہ گویا اس نے ذہنی بنا لیا اس کے مطابق, تو تب اس کا گناہ ہے. ورنہ جیسے مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنا وسوسہ بیان کیا کہ مجھے یہ وسوسہ آیا, اس کا کیا حکم شرعی ہے, تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے, بلکہ وسوسے کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا. صحیح. اچھا, اس کے بعد کسی پر قضا نمازیں ہوں تو کیا وہ شخص نفل پڑھ سکتا ہے یا پہلے قضا نمازیں ادا کرے؟ صحیح. تو اس میں فقہاء کرام نے جو بیان فرمایا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ نوافل جی کہ جن کی خاص فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے, جیسے تہجد ہے, صحیح, اشراق چاشت ہے, اوابین ہیں, یا جو نماز کی سنن موقدہ یا سنن غیر موقدہ, یہ جتنی نمازیں یہ سب ادا کرے. ٹھیک ہے, یعنی یہ نوافل بھی ادا کرے. صحیح. اور اس کے علاوہ ایک آدمی جو اپنی عادت سے اور اپنے شوق سے جدا گانا نوافل پڑھتا ہے, کہ ایک آدمی کو شوق ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 10 نوافل پڑھتا ہے, یا وہ مغرب کے بعد اوابین کے بعد بھی 2 نفل پڑھتا ہے. صحیح. تو وہ نوافل جو اس کی اپنی طرف سے ہیں اور جن کی بطور خاص فضیلت احادیث میں نہیں آئی, ان نوافل کی جگہ اسے بہرحال جو ہے وہ قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے. تو لہذا تہجد ہے, جیسے وہ تہجد پڑھے, اوابین ہے وہ پڑھے, اشراق چاشت ہے وہ پڑھے, نمازوں کی جو سنن مؤکدہ ہیں وہ بھی پڑھے, جو غیر مؤکدہ ہیں وہ بھی پڑھے, جیسے عصر کی پہلی 4 سنتیں ہوگی یہ بھی پڑھے. اور اس کے علاوہ جو بالکل اپنی طرف سے پڑھتا ہے ان کی جگہ پر یہ قضا نمازیں پڑھے. صحیح. ایک سوال ہے کہ کفر کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ بہت پہلوؤں کے اعتبار سے اس کے بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. صحیح. یعنی کئی ایک اس اعتبار سے تقسیم ہو سکتی ہے کہ ایک کفر وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو, ایک وہ کفر ہو سکتا ہے جس کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہو, ایک کفر جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو, ایک وہ کفر جس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ, صحیح, ایک وہ کفر جس کا تعلق جنت جہنم کے ساتھ ہو, ایک وہ کفر جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو, ایک وہ کفر جس کا تعلق ضروریات دین کی جو دیگر چیزیں جو بیان کر دی ان کے علاوہ چیزوں کے ساتھ ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے بہت ساری تقسیم ہو سکتی ہے. اچھا, دوسرے اعتبار سے یہ ہو سکتی ہے کہ کفر جلی کفر خفی, اس کے اعتبار سے ہو سکتی ہے. تیسری تقسیم کفر لزومی کفر التزامی کے اعتبار سے ہوتی ہے. صحیح. تو یہ زیادہ تر جو جس کی طرف عام طور پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ کفر التزامی اور لزومی کے اعتبار سے ہے. صحیح. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی پیچیدہ بحث ہوتی ہے. کفر لزومی التزامی انتہائی دقیق مباحث ہیں, خاص طور پہ التزامی کفر کی. اس میں یہ ہے کہ جیسے جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے, اس میں تقریباً ہر قسم کے بارے میں بیانات موجود ہے, بنیادی باتیں, ضروری باتیں موجود ہیں. صحیح.
अच्छा, एक है इस्लाम में सबसे ज़्यादा किस गुनाह से बचने का हुक्म है? सबसे ज़्यादा तो शिरक से बचने का हुक्म है, सही, जो बिल्कुल वाज़े तौर पे फरमाया गया। शिरक के साथ फिर कुफ्र मिल जाता है, ठीक कि कुफ्र, हर कुफ्र शिरक नहीं होता, लेकिन कुफ्र की वईद भी उतनी ही शदीद है जितनी जो है वो शिरक की है। फिर उसके बाद गुनाह कबीरा आ जाते हैं, फिर गुनाह कबीरा के बाद गुनाह सगीरा आ जाते हैं। और अगर यहाँ सवाल से मुराद है उस क्या नाम है, उसके बाद की कुफ्रियात के बाद आमाल के अंदर किस गुनाह से बचने का ज़्यादा हुक्म है, उसमें फिर माँ बाप की नाफरमानी है, बदकारी है, कत्ल है, और कत्ल के अलावा शराब पीना है। ये वो गुनाह है कि जिनके बारे में बहुत ज़्यादा शदीद वईदें। इसी तरह तर्क नमाज है, फ़र्द नमाज छोड़ देना, सूद खाना है। तो ये वो मेन गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह हैं कि जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है। ठीक है। खून का अतिया देना सवाब का काम है या नहीं? खून का अतिया देना जहाँ पर जायज़ हो, हर सूरत में जायज़ नहीं है, जहाँ पर वाकई हाजत शरई मुतहक्किक हो वहाँ पर देने की इजाज़त है, और जहाँ इसकी इजाज़त है वहाँ अपनी नीयत पर मदार है। अब अगर किसी की नीयत है कि दूसरे मुसलमान का भला हो, एक आदमी की जान ही जा रही है, अगर उसे खून ना मिले, या उसको शदीद मरज़ लाहिक हो रहा है, अगर उसे खून ना मिले, अब ये अपने उस मुसलमान भाई को नफ़ा पहुँचाने की नीयत से खून देता है, तो इसकी नीयत के ऊपर इसको सवाब मिलेगा। ठीक है, ठीक है। मुझे बताया गया है कि काफ़ी सारी कॉल्स हैं, चंद कॉल्स को शामिल कर लेते हैं। जी सुनाइए। मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल अर्ज़ है, जदीद साइंसी उलूम या दुनियावी तालीम के बारे में क्या हुक्म है? अक्सर व बेशतर दुनियावी लोगों से ये एतराज़ देखा गया है कि मजहबी लोग शायद दुनियावी तालीम या साइंसी उलूम के ख़िलाफ़ है, तो इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। मुफ्ती साहब, ये सवाल इंशाल्लाह इसका भी जवाब लेते हैं। इससे पहले जो पिछला मैंने सवाल किया था उसी से मुताल्लिक उसको कंटिन्यू कर लिया जाए कि ज़ाहिर व बातिन की हमने बात की। ज़ाहिर व बातिन के साथ ही एक और बड़ा मसला है। बाज़ ख़ास तौर पर पीरान इज़ाम जो अपने आप को पीर कहते हैं, मशहूर होते हैं आवाम के दरमियान, वो शरीयत और तरीक़त में बड़ा फ़र्क बयान करते हैं। उनकी गुफ्तगू के अंदर, उनकी तालीमात के अंदर, उनके हलकों के अंदर इस तरह की गुफ्तगू शामिल होती है कि शरीयत एक अलग चीज़ है और तरीक़त एक अलग चीज़ है, और बाद वक़ात जो है वो शरीयत की तरफ जो है वो इनकार किसी भी गुफ्तगू होती है। तो ये जो सेंस है इसके बारे में क्या फ़रमाएंगे? और ऐसा कहना कि शरीयत एक अलग चीज़ है, एक अलग राह है, और तरीक़त एक अलग रास्ता है, क्या फ़रमाएंगे? देखिए, शरीयत और तरीक़त जो है, ये सारी चीज़ें, इनकी असल तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है और कुरान पाक है। ठीक है। शरीयत और तरीक़त के अंदर इस एतबार से तो कोई फ़र्क नहीं है कि दोनों ही अल्लाह ताला तक पहुँचने के रास्ते हैं। सही। लेकिन तरीक़ा शरीयत से जुदा कोई चीज़ नहीं। अच्छा। यानी आप यूँ कह लें कि शरीयत जो है ये एक, आला हज़रत अली रहमान ने बयान फरमाया कि शरीयत जो है ये मिसले दरिया है। अच्छा। और तरीक़त उस दरिया से निकलने वाली एक नहर है। अच्छा। यानी तरीक़त जो है वो शरीयत के दरिया से ही निकलती है। सही। लिहाजा तरीक़त शरीयत के बरखिलाफ़ नहीं हो सकती। ऐसी तरीक़त जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, ये तरीक़त बातिल है और ये सीधा जहन्नम का रास्ता है। और वो तरीक़त कि जो शरीयत ही के पानी को अपने अंदर समाये हुए है, वो तरीक़त अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है, और वो मकबूलाने बारगाह इलाही का रास्ता है। अच्छा। इसमें यह है कि देखें, हमें तरीक़त और शरीयत और हकीकत और मारिफत, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मिलती है। सही। और हमारे लिए जो उसवा हसना है वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। बेशक। आपने जो किया वो सारे का सारा जो है वो हमारे लिए उसवा है, यानी जो हमारे लिए उसवा मुकर्रर किया गया, हमारे लिए तरीक़ाकार है। सही। उससे हटकर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अब आपका जो तरीक़ा मुबारका था उसमें नमाज़ें भी हैं, रोज़ा भी है, हज भी है, और उसमें सदक़ात भी हैं, उसमें निकाह भी है, और उसके अंदर लोगों से मुआमलात भी हैं, उसमें लोगों के हुकूकुल इबाद की अदायगी भी है, उसमें तिलावत भी है, ज़िक्रुल्लाह भी है, ये सारी चीज़ें हैं। सही। अब आगे मुहद्दिसीन जैसे उनको थोड़ा सा अपने एतबार से तकसीम कर देते हैं कि नमाज वाला इबादत के अंदर आ गया और तिजारत वाला बाब मुआमलात के अंदर आ गया। तो जैसे ये अबवाब की तकसीम है, इसी तरह इबादत के अंदर मज़ीद तकसीम हो जाती है कि इबादत का ज़ाहिरी पहलू जो होता है उसको शरीयत से ताबीर कर दिया जाता है, और इबादत का जो बातनी पहलू होता है उसे तरीक़े से ताबीर कर दिया जाता है। अब हम ये कहें कि नमाज में ज़ाहिरी आदाब का ख्याल रखा जाए और नमाज में बातनी आदाब का ख्याल रखा जाए, ये दोनों शरीयत है। ठीक है। लेकिन इसी बातनी आदाब का हम एक दूसरा नाम तरीक़त भी रख सकते हैं। अच्छा। हम उस बातनी आदाब का नाम तरीक़त भी रख सकते, लेकिन उसे शरीयत से खारिज नहीं कर सकते। सही।
وہ شریعت ہی کا حصہ ہوگا، اور یہی شروع سے چلتا آیا کہ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت دونوں کو لے کر چلا جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کی جو یہ شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اس میں کیا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو کتاب کی یعنی قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے، حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور انہیں پاک و صاف بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے تو یہ قرآن پاک ہے۔ اب قرآن پاک میں دیکھ لیں کیا کیا ہے، ظاہر و باطن دونوں ہی ہے، جس کی ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، یہ بھی ہے، اور تزکیہ نفوس بھی ہے، صحیح، کہ لوگوں کا آپ تزکیہ بھی فرماتے تھے، ان کے باطن کے اندر جو حسد پائے جاتے تھے، تکبر تھے، کینے تھے، باہمی لڑائیاں تھی، ایک دوسرے سے نفرت عداوت تھی، وہ بھی آپ علیہ السلام نے ختم فرمائے، وہ تزکیہ ہے۔ تو لہٰذا وہ جو باطن کے ساتھ تعلق ہے اس کو طریقہ سے تعبیر کر دیتے ہیں، جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے اس کو شریعت سے تعبیر کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں شریعت ظاہر و باطن دونوں کا نام ہے۔ صحیح، لیکن آگے تھوڑی سی ڈیٹیل کے لیے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ شریعت کا جو باطنی پہلو ہے اسے طریقت کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی صاحب، اب جو کال تھی ہمارے پاس، سوال تھا کہ سائنسی علوم کے بارے میں کیا حکم ہے، اور عام طور پر جو یہ جنرل کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو بھی مذہبی شخص ہوگا وہ ان علوم کا مخالف ہی ہوگا، اس کے اصل میں بارے ہوا کیا یہ، اس میں اس کے پیچھے اصل چیز کیا ہے؟ جی اصل یہ تھا کہ جو عیسائی پادری تھے، جی جب یہ نئی سائنسی ایجادات شروع ہوئیں تو ان پادریوں نے ان ایجادات کی مخالفت کی، اچھا، سائنسدانوں کو قتل بھی کیا، پھانسیاں بھی دی، زندہ جلا دیا، یہ پادری کرتے رہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے جو جدید سائنس والے تھے وہ پادریوں کے خلاف ہوئے، صحیح، چرچ کے خلاف ہوئے۔ اب جو چرچ کے خلاف ہوئے تو اتنا خلاف ہو گئے کہ گویا سائنس اور مذہب یعنی مذہب عیسائیت یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صحیح، اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا کہ کسی سائنسدان کو بسبب سائنس اس کو پھانسی دے دی، یا اسے سولی چڑھا دی، یا اسے زندہ جلا دیا، یا اسے جلا وطن کر دیا، یا اسے مار دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہاں اس نے کوئی اور حرکت کی اور اس کی وجہ سے اس کو کر دیا تو وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مذہب سے یعنی متنفر یا سیکولر کہلانے والے یا لبرلزم کے مریض ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ عیسائیوں والا واقعہ اٹھاتے ہیں، اچھا، پادریوں والا، اور اس سے اٹھا کے مسلمانوں پر منطبق کر دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی تاریخ ہے وہ 14ویں 15ویں صدی کی عیسائیوں کی، اچھا، اور یہ وہ زمانہ کہ جب مسلمان سائنسدان ابھر رہے تھے، ترقی کر رہے تھے، ایجادات کر رہے تھے، مسلمانوں میں ان کی پذیرائی تھی، مسلمان بادشاہ ان کو پروموٹ کرتے تھے، فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، سہولیات دیتے تھے۔ اس زمانے کے عیسائیوں کے واقعات اٹھا کے لگا دیے مسلمانوں پہ، اچھا، اور مسلمانوں پہ لگا کے اب کہنا شروع کر دیا دیکھو یار دیندار لوگ جو ہے نا وہ سائنس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، دیندار لوگ نہیں، وہ اس زمانے کے عیسائی دیندار جو تھے، جو ان کے پادری تھے، وہ مخالفت کرتے تھے۔ اچھا، علماء کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ 14 صدیوں کے اندر صحیح، ایک ایسا عالم دکھا دیا جائے جو واقعی سچا عالم ہو، صحیح، اور اس نے سائنس کی مخالفت بسبب سائنس کی ہو، سائنس کی مخالفت بسبب سائنس کی ہو، اچھا، ایسا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، یعنی اس کی وجہ یہ، اب یہ تاریخ پڑھے ہوتے ہیں، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے تاریخ پڑھی ہوتی ہے، لیکن ایک بدنیتی کہہ لیں یا پھر ہو سکتا ہے جہالت کہہ لیں آپ، کہ وہ واقعات ادھر کے ہیں اٹھا کے لگا دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اسی لیے وہ جناب وہ تھیوکریسی اور یہ وہ ساری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان جس نے قرآن پڑھا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں سائنس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ صحیح، وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں سائنس سے متعلق، یعنی سائنس کیا ہے؟ حقائق کائنات جاننے کا علم، ٹھیک ہے، جو کائنات کے اندر حقائق چل رہے ان کے جاننے کا علم سائنس کہلاتا ہے۔ قرآن نے تو پہلے دن سے اس کا حکم دیا، صحیح، قرآن نے تو پہلے دن سے اس کا حکم دیا، یعنی پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ علق ہے، صحیح، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو اس کا تو تعلق پہلے ہی تخلیق انسان کی جو صورتیں ہیں وہ ان کے ساتھ بنتا ہے، سبحان اللہ، پہلی وحی وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اس کے بعد پھر قرآن پاک کی 400 آیتیں جن کا 400 آیتیں ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی سائنس کی موجودہ ان تحقیقات سے ہوتا ہے، کہ یعنی حقائق کائنات کو جاننا۔ قرآن پاک کی کتنی، یعنی میں 400 آیتیں پڑھوں تو کتنے پارے مکمل ہو جائیں گے، صحیح، کہ اتنی آیتیں ہیں کہ اس میں
آسمان کا، سورج کا، چاند کا، بادلوں کا، ہوا کا، بارش کا، پانی کا، زمین کا، کھیتی باڑی کا، پتھروں کا، پہاڑوں کا، زمین کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا، درختوں کا، پتوں کا، پھلوں کا، پھولوں کا، ان کے رنگوں کا. اسی طریقے سے خود انسان کیسے وجود میں آتا ہے، اس کے تخلیق کے مراحل کیا ہیں، وہ کس عمر سے کس عمر کو جاتا ہے، اس کی موت تک کا، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر اتنی تفصیل سے بیان کی گئی اور ساتھ میں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں غور کرو. سبحان اللہ. مزید چیزیں بیان کر کے فرمایا یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. ان چیزوں کو بیان کر کے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں غور کرو. عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ ایک ہی آیت کے اندر کئی چیزوں کا بیان کر دیا، یعنی اس میں آسمان و زمین کی چیزیں بیان کر دی گئی اور آخر کے اندر فرما دیا گیا لآیات لقوم يعقلون کہ ان ساری چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو یہ کیوں فرمایا گیا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ کہ عقل والے اس پر غور کریں گے. یہ توجہ کرنا، یہ غور و فکر کرنا، یہ تفکر کرنا، اسی کا دوسرا نام سائنس ہے. کائنات کی انہی چیزوں کے اندر غور کرنے کا نام سائنس ہے. یا قرآن پاک کے اندر وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ کہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ اور تمہاری اپنی ذاتوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں. افلا تبصرون تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ واہ. تو زمین کے اندر نشانیاں ہیں، تمہاری اپنی ذاتوں کے اندر نشانیاں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی ان آیتوں کو جس نے پڑھا ہوا ہے وہ کیسے انکار کرتا ہے سائنس کا؟ اور اگر کوئی مسلمان عالم ایسا گزرا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ عالم ہوگا کہ جو قرآن پاک کے ان آیات کے سامنے ہونے کے باوجود وہ حقائق کائنات کے بارے میں دریافت اور اس کے بارے میں تحقیق و تجسس کو جو ہے وہ منع کرے یا اس کو غلط قرار دے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیت پر کلام ہوتا ہے، یعنی ہم نیت کی بات کرتے ہیں. قرآن پاک میں جو کائنات کی حقائق بیان کیے گئے ان سب کے پیچھے جو بنیادی تصور ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا پتہ چلے. سبحان اللہ. تو اب یہ ساری چیزیں یعنی سائنس کے ذریعے جن چیزوں کی دریافت ہوگی اس میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کا پتہ چلے گا. تو گویا علم سائنس یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے. اب جو اس نیت سے سائنس کے اندر غور و فکر کرتا ہے اور علوم میں سائنسی علوم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، وہ تو بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، بہت بڑی نیکیاں کما رہا ہے. ہاں جو صرف دنیاوی شہرت کے لیے کر رہا ہے تو وہ پھر وہی ہے کہ جس نے دنیا کے لیے کیا اس کو دنیا مل جائے گی، جس نے اللہ کے لیے کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا مل جائے گی. دوسری بات، ہمارے دین کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے، وہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. سبحان اللہ. لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. سائنسی ایجادات سے دنیا کو نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اکثر و بیشتر ایجادات سے تو نفع ہی، اکثر و بیشتر سے. اب جو لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے مسلمان کرے گا اس کو تو اتنا ثواب ملے گا. یعنی اس کی ایک ایجاد سے اگر 10 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان سب کا ثواب اس کو ملے گا. تو جب سائنس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہے اور ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا فرمایا ہے تو پھر سائنس سے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہذا بات یہ ہے. اچھا، اسی طرح ہمارے دین کی جو ہے وہ بقا کے لیے اور ہمارے دین کی ترویج و ترقی کے لیے جو کام کیا جائے، اگر کوئی اس نیت سے سائنسی کوئی بھی کام کرتا ہے اسے اس کا ثواب ملے گا. جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کے لیے تم اپنی قوت کو تیار رکھو جتنی ہو سکے. تو اب دشمن کے مد مقابل جو قوت تیار کی جاتی ہے، خواہ وہ جنگی ہے یا دوسرے انداز سے ہے، وہ اس قوت کا تیار کرنے کا تو ہمارے رب عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اگر اس کا حصول سائنس کے ذریعے ہے تو یہ اس ذریعے سے سائنس کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. تو اس سے منع کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حکم دے کرو، تو کون مسلمان عالم ہے جو یہ کہے گا نہ کرو؟ تو لہذا یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نیت کے اوپر مدار ہے. اگر تو حصول معرفت کی نیت ہے تو ثواب ہے، اگر لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت ہے تو ثواب ہے، اور اگر اسلام کی ترویج و ترقی کی نیت ہے تو ثواب ہے، اور کوئی اچھی نیت کوئی کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب ہے. کوئی نیت نہیں ہے
تو نہ ثواب نہ گناہ، صحیح، جبکہ وہ شے جو ہے وہ بذات خود کوئی نقصان دہ نہ ہو، صحیح، اور کسی کی نیت ہی نقصان پہنچانے کی ہو کہ آدمی وہ ایجاد ہی اس لیے کرتا ہے کہ تباہی کرے گا دوسروں کو، جو ایجاد اس لیے کر رہا ہے اس کو وبال ملے گا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اسلام میں سائنس ممانعت ہے، یہ مسلمان علماء سائنس سے منع کرتے ہیں، یہ ٹوٹل جو ہے یہ لا علمی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے۔ صحیح، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت سے اسلامی بھائیوں کے سوالات کا جواب ہو گیا ہوگا مفتی صاحب کی اس وضاحت کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اسلام کی حقیقی تصویر آپ کو پیش کی جاتی ہے، جو اس کو دیکھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، دونوں جہانوں کی برکتیں حاصل کرے گا۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو بھی آپ کے سوالات لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔